بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 36 ہے، اور یہ سبق جنس الشراء بوصف مرغوب فیہ کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت ومن باع عبدا علی انہ خباز سے لے کر علی ما عرف تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف. اصل نمبر 1، الوصف ما یزید به الثمن ويدخل في البيع طبعا. وصف اس شے کا نام ہے کہ جس سے ثمن میں اضافہ ہو اور بے میں بالطبع داخل ہو. اصل نمبر 2، الجنس یختلف بتفاوت الاغراض ويتحد بتقارب الاغراض، کہ جنس اغراض کے تفاوت سے مختلف ہوتا ہے اور تقارب اغراض کی بنیاد پر متحد ہوتا ہے. یعنی اگر اغراض قریب قریب ہے تو جنس متحد تصور ہوگی، اگر اغراض میں تفاوت زیادہ ہو تو تفاوت اغراض کی وجہ سے جنس مختلف تصور ہوگی. اصل نمبر 3، البیع یبطل بفوات الاصل دون الوصف الا ان فوتہ یوجب الخیار، کہ بے اصل کے فوت ہونے کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہے، نہ کہ وصف کے فوت ہونے کی وجہ سے. البتہ وصف کے فوت ہونے کی وجہ سے خیار واجب ہو جاتا ہے. المستحق بالاشتراط ادنى ما ينطلق عليه الاسم، وصف مستحق جس کی شرط لگائی گئی ہے تو اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس پر وصف کا اطلاق ہو سکے. مثلا کسی نے خباز یا کاتب ہونے کی شرط لگائی کہ میں یہ غلام آپ کو فروخت کرتا ہوں یا میں آپ سے خریدتا ہوں، اس شرط پر کہ یہ خباز ہے یا کاتب ہے. تو ابھی اگر کچھ نہ کچھ وہ لکھ سکتا ہے اور کچھ نہ کچھ وہ کھانے بنانے پر قادر ہے تو یہ اتنا کافی ہے، نہ کہ یہ ضروری ہو کہ وہ بہت اچھا خطاط ہو تب ہی جو ہے صفت کتابت سے متصف تصور ہوگا، یا بہت ہی اچھا باورچی ہے تب ہی اس صفت خبازیت سے جو ہے وہ متصف ہوگا. بلکہ ادنا درجے کی صفت بھی اگر اس میں موجود ہے تو اس پر وصف کا اطلاق ہو سکے گا اور اشتراط کی وجہ سے وہ مستحق ہوگا. اصل نمبر 5، الاوصاف لا يقابلها شيء من الثمن الا ان تكون مقصودة بالاتلاف والحبس. اوصاف کے مقابلہ میں ثمن کا کچھ حصہ نہیں آتا الا یہ کہ وہ مقصود بن جائے اتلاف یا حبس کی وجہ سے. اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اصل نمبر 6، البیع یبطل باختلاف الجنس بین المسمى والموجود دون النوع، کہ بیع باطل ہوتی ہے کہ جب جنس مختلف ہو. جنس مختلف کس طرح ہوگی کہ جو موجودہ مبیع ہے اور جس کا نام لیا گیا ہے دونوں میں جنس کے اعتبار سے اختلاف ہو، بین طور کہ دونوں کے مقاصد اور اغراض بالکل مختلف ہو. اور اگر نوع میں اختلاف ہے تو نوع میں اختلاف کی وجہ سے بیع باطل نہیں ہوگی. آتے ہیں اس سبق کے متعلقہ فصول کی طرف. تو الشراء بوصف مرغوب فیہ، یہ جنس ہے کہ اس شرط پر بے کرنا کہ جس میں وصف مرغوب کی شرط لگائی جائے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی ہم نے دو فصلیں بنائی ہیں. فصل نمبر 1، موافقۃ المبیع الوصف المشروط، کہ جو وصف جس کی شرط لگائی گئی ہے مبیع اس شرط کے موافق ہو تو ان برم العقد ولا يرده، یہ بے تام ہو جائے گی اور واپس کرنے کا حق اس کو نہیں ہوگا. یہاں پر اگرچہ وصف کی شرط لگائی گئی ہے لیکن یہ چونکہ مقتضی عقد کے خلاف نہیں ہے، مقتضی عقد کے موافق ہے، اس لیے یہ بے تام ہو جائے گی. مخالفت المبیع الوصف المشروط، اگر وصف مشروط کے خلاف مبیع نکلے تو اس صورت میں بائع مشتری یا تو کل ثمن کے عوض خریدے گا یا اس کو واپس کرے گا، یعنی واپس کرنے کا اس کو خیار حاصل ہو جائے گا. تو آتے ہیں عبارت کی طرف. قال ومن باع عبدا على انه خباز او كاتب وكان بخلافه فالمشتري بالخيار ان شاء اخذه بجميع الثمن
وإن شاء تركه لأنه وصف مرغوب فيه فيستحق في العقد بالشرط ثم فواته يوجب التخير لأنه ما رضي به دونه. اور جس شخص نے غلام فروخت کیا اس شرط پر کہ یہ باورچی ہے یا کاتب ہے اور وہ اس کے برخلاف نکلے تو مشتری کو خیار ہوگا چاہے اس غلام کو کل ثمن کے عوض خریدیں اور چاہے چھوڑ دیں، اس لیے کہ خباز یا کاتب ہونا ایک ایسا وصف ہے کہ جس میں لوگ رغبت رکھتے ہیں، لہٰذا شرط لگانے کی وجہ سے عقد میں یہ مستحق ہوگا، اور پھر اس کا فوت ہونا اختیار کو واجب کرتا ہے، یعنی مشتری کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے چاہے وہ رد کرے چاہے قبول کرے، اس لیے کہ اس کے بغیر مشتری عقد پر راضی نہیں ہوا۔ ومن باع عبدا سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز بشرط وصف مرغوب کے ساتھ فروخت کی، مثلا کوئی غلام تھا، اس شرط پر فروخت کیا کہ یہ خباز ہے، باورچی ہے یا کتابت کا فن جانتا ہے، لیکن بعد میں جب وہ دیکھا گیا تو نہ تو وہ باورچی تھا اور نہ ہی کتابت کے فن سے متعارف تھا، تو ابھی اس صورت میں مشتری کو خیار ہے، چاہے کل ثمن کے عوض یہ غلام خریدیں اور چاہے چھوڑ دیں، اس لیے کہ خباز ہونا یا کاتب ہونا ایک ایسا وصف ہے کہ جس میں لوگ رغبت رکھتے ہیں، اور ایسے وصف کی اگر شرط لگائی جائے کہ جس میں لوگ رغبت رکھتے ہیں تو مقتضی عقد کے خلاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ مستحق بنتا ہے، مشتری کو اس وصف کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر جب وہ وصف فوت ہو تو اس بنا پر مشتری کو خیار دیا جائے گا کہ چاہے آپ اس کو کل ثمن کے عوض خریدیں اور چاہیں اپنے منشا کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اس کو آپ واپس کر دیں۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وهذا يرجع إلى اختلاف النوع لقلة التفاوت في الأغراض فلا يفسد العقد بعدمه بمنزلة الوصف الذكورة والأنوثة في الحيوانات وصار كفوات وصف السلامة، وإذا أخذه بجميع الثمن لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن لكونها تابعة في العقد على ما عرف والله أعلم۔ اور یہ اختلاف اغراض میں قلت تفاوت کی وجہ سے اختلاف نوع کی طرف راجع ہے، لہٰذا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوگا، جیسا کہ حیوانات میں وصف ذکورت اور نوست کے فوت ہونے کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوتا، اور یہ وصف سلامت کے فوت ہونے کی مانند ہوا، اور جب مشتری اس کو خریدے گا تو کل ثمن کے عوض خریدے گا، اس لیے کہ اوصاف کے مقابلے میں ثمن کا کچھ حصہ نہیں آتا، اس لیے کہ وہ عقد میں تابع ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اختلاف جنس کی وجہ سے عقد باطل ہو جاتا ہے، لیکن نوع میں اختلاف آنے کی وجہ سے عقد باطل نہیں ہوتا۔ ابھی جنس میں اختلاف ہونے کا مطلب یہ کہ موجود اور مسمى، یعنی جو ابھی سامنے ہے اور جس کا بائع نے نام لیا تھا، ان دونوں میں اغراض کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق ہو۔ مثلا بائع نے غلام کہہ کر بیع کی تھی کہ میں آپ کو غلام فروخت کرتا ہوں، لیکن جب دیکھا گیا تو وہ باندی نکلی، تو ابھی غلام اور باندی دونوں میں اغراض کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق ہے، لہٰذا یہ دونوں جنس کے اعتبار سے مختلف ہے، اور اختلاف جنس کی وجہ سے عقد باطل ہو جاتا ہے۔ اور اگر جانوروں میں یہ معاملہ پیش آئے، مثلا اس شرط پر عقد کیا جائے کہ یہ جانور مذکر ہے، لیکن عقد کے بعد دیکھنے سے معلوم ہو کہ یہ تو مؤنث ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ جانوروں میں ذکورت اور انوثت کی وجہ سے اغراض میں کوئی زیادہ تفاوت نہیں آتا، اس لیے یہ اختلاف نوع کی قبیل میں سے ہوگا۔ اسی طرح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جیسے وصف ذکورت اور انوثت فی الحیوانات اس کے فوت ہونے کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوتا، اسی طرح اگر خباز اور کاتب ہونے کی صورت میں اختلاف آ جائیں، مثلا بائع نے یہ کہہ کر کوئی غلام فروخت کیا تھا کہ یہ خباز ہے
یا کاتب ہے، لیکن دیکھنے کے بعد معلوم ہو کہ نہ تو خباز ہے اور نہ کاتب ہے، تو یہاں پر اختلاف آیا ہے، لیکن کاتب اور غیر کاتب، خباز اور غیر خباز میں اغراض کے اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے یہ اختلاف فی النوع ہے، اور اختلاف فی النوع کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوتا۔ اور یہ ایسا ہے جیسا کہ سلامتی کے وصف کا فوت ہونا۔ مثلا کسی شخص نے یہ کہہ کر مبیع فروخت کی کہ یہ سلیم ہے، لیکن بعد میں وہ معیوب نکلے، تو اس وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح خباز اور کاتب نہ ہونے کی صورت میں بھی عقد فاسد نہیں ہوگا۔ آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر مشتری کو اسی عیب کے ساتھ پسند ہے تو کل ثمن کے عوض خریدے گا، کیونکہ اوصاف کے مقابلے میں ثمن کا کچھ حصہ نہیں آتا۔ اوصاف توابع کے قبیل میں سے ہیں، اوصاف تابع ہوا کرتے ہیں، اور توابع کے مقابلے میں ثمن کا کچھ حصہ نہیں آتا۔ لیکن یہ وصف ایسا وصف ہے کہ جس میں لوگ چونکہ عموماً رغبت رکھتے ہیں، اور ایسے وصف کی شرط لگانا یہ استحقاق کا سبب ہے، یعنی ایسے شرط لگانے سے مشتری اس وصف کا مستحق بن جاتا ہے، تو اس استحقاق کے ثبوت کی بنا پر مشتری کو اختیار دیا جائے گا کہ چونکہ یہ چیز آپ کے منشا کے خلاف ہے، آپ کو اختیار ہے، چاہے اس کو آپ خریدیں اور چاہے رد کر دیں۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔